بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا مسلمان نئے سال کے موقع پر خوشیاں مناتا ہے۔ نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے 31 دسمبر کی رات کو کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مل کر بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں، شراب کے جام چلتے ہیں، ناچنے اور گانے کا اہتمام کرتے ہیں، طرح طرح کی خرافات، رسومات اور بدعات کا انعقاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ کر نئے سال کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ آخر تم سب کا یقین تو ایک اللہ کی ذات پر ہے، آخر تمہارا ایمان تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے، تمہارا ایمان تو قبر کے اچھے اور برے احوال پر ہے، تمہارا ایمان تو جنت اور جہنم پر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئے سال کے موقع پر ہمیں احساس ہو جاتا، ہم محاسبہ کرتے کہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے اور ہم آخرت کی تیاری نہ کر سکے، ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ موت کا وقت قریب آ رہا ہے، قبر میں جانا قریب آ رہا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ آنے والا سال یہ آخری سال ہو۔ بے شمار لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے کھانوں میں اور ہمارے ناشتوں میں اور ہماری شادیوں میں اور ہمارے پروگراموں میں وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ چلے اور پھرے، لیکن اس سال وہ قبروں کی زینت بن چکے ہیں، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں۔ مسلمانوں، ڈرو اللہ سے کہ وہ دن قریب آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں توبہ کا موقع ملے نہ ملے۔ ہمیں نئے سال پر خوشیاں نہیں منانی چاہیے، بلکہ نئے سال کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرات صحابہ جب ان کے سامنے نیا سال آتا یا نیا مہینہ آتا تو صحابہ اس دعا کا اہتمام خود کرتے اور دوسروں کو سکھلاتے اور پڑھتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی کے ساتھ اے اللہ تو ہم پر اس کو داخل فرما۔ اس دعا کا اہتمام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نئے سال کے موقع پر کرتے تھے۔ تو ہمیں نئے سال کے موقع پر خوشیاں نہیں، جشن نہیں، پروگرام نہیں، ناچنا اور گانا نہیں اور خرافاتوں میں مشغول ہونا نہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا پورا سال گزر گیا، اب تک کی میری زندگی گزر گئی، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، نہ جانے اب یہ میرا آخری سال ہو، اب مجھے موقع ملے نہ ملے۔ تو پچھلے سالوں کا محاسبہ کریں کہ جو پچھلے سال گزرے ہیں، جتنے اب تک گزر گئے، جتنی میری عمر ہو گئی، میں نے عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، حلال اور حرام کے اعتبار سے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اعتبار سے میں نے کتنی دیکھے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں اور کتنی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، کتنے میں نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، میں نے کتنا حلال کمایا اور حلال کھایا اور حلال کام کیے اور حرام سے بچا، اور بندوں کے کتنے حق مارے، کتنا کس کا مال غصب کیا اور کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلخوریاں کی، کتنے لوگ میری زبان کی سختی کی وجہ سے، میری زبان کے کڑوے بول کی وجہ سے مجھ سے پریشان ہوئے، ان کا دل دکھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سوچے اور پھر ان ساری غلطیوں کے اوپر توبہ کرے، اللہ کے دربار میں جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے۔ دیکھو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ نہ ہو جس سے غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، نہ ہو جس سے غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتا جائے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو کرے غلطی پر غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے ہٹ دکھائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں پر اڑ جانا اور غلطیوں پر جمے رہنا اور احساس نہ ہونا اور توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، اس لیے ہم سب جو ہیں اپنے پورے جتنے سال ہمارے گزر گئے ان سارے سالوں کو سامنے رکھ کر ان کا محاسبہ کریں اور پھر توبہ کریں، اور آئندہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس نئے سال کو سامنے رکھ کر ہم نئی امیدوں کے ساتھ اور نئی نیتوں اور نئے عزائم کے ساتھ اپنے اس سال کا آغاز کریں، تاکہ جو پیچھے ہوا وہ آگے نہ ہو سکے۔ پیچھے جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں اور جتنے اللہ کے احکام ٹوٹے ہیں اور پیچھے آخرت کی تیاری کا ہم نے موقع گوا دیا ہے،
اب جو باقی دن رہ گئے ہیں ان کو ہم اللہ کی یاد میں لگائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ دیکھو 5 چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر اور فاقے سے پہلے، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے۔ بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔